افسوسناک واقعہ آج دیکھنے کو ملا کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ پاکستان کے غصے میں آ کے تماچا مارا ہے، انہوں نے مکہ مارا ایک صحافی کو، اور یہ بڑی ایک عجیب انہوں نے حرکت کی جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو افسوس بھی ہے اور احساس بھی ہے کہ یار ہمارے ملک کے حکمراں اس طرح ہوں گے تو پھر پبلک کیا کرے گی۔ حکومت کہ کوئی نئے آدمی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کی عمر دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب اپنا مرتبہ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب اپنے خزانوں کی کمی نہیں ان کے پاس۔ نہیں، اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کسی لیڈر کو زیب نہیں دیتا، کسی ایسے فرد کو زیب نہیں دیتا جو کہ کسی ملک کا حکمرانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ انسان کی عمر بڑی ہوتی ہے تو وہ اس کا سمجھدار ہوتا ہے، ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے۔ لیڈر کو تو ہمیشہ ٹھنڈا مزاج ہونا چاہیے، لیڈر کو تو کبھی غصہ آنے ہی نہیں چاہیے۔ لیڈر جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو کہ ایک سلجھاوا سمجھدار۔ بھائی آج کل تو سوشل میڈیا ہے، صحافی ہو، عام پبلک ہو، وہ تو موقع کی تلاش ہوتی ہے اس کو، اور آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ غصہ آپ کو آ جائے، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ جواب دیں اس طرح۔ یہ کوئی گارڈ کر سکتا تھا، کوئی اور کر سکتا تھا، آپ کو اس طرح کا کرنا اسحاق ڈار صاحب کو بہت ہی افسوس ہوا مجھے۔ اسحاق ڈار صاحب بھول گئے کہ ان کے ساتھ انگلینڈ میں، لندن میں کیا کیا واقعات ہوئے، ان کو کس طرح ہوٹ کیا گیا، کس طرح، مگر وہاں یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہاں پہ قانون کی گرفت میں آ سکتے تھے۔ یہاں قانون کی گرفت نہیں ان کے اوپر نا، قانون ان کے پاس ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب ہے جنہوں نے بعض ایسی پالیسیز بنائی جس سے اکانومی کو نقصان پہنچا۔ خیر یہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ میں اتنا جانتا ہوں کیونکہ پراپرٹی کے حوالے سے 1995 میں اسحاق ڈار صاحب نے نون لیگ نے جو پالیسی بنائی تھی، اس کے بعد پراپرٹی کا بزنس تباہ ہوا۔ پراپرٹی بہرحال ایک ایسا بزنس جس سے بہت سے لوگوں کا روزگار ہے، اور آج بھی انہوں نے جب سے یہ آئے ہیں پاکستان میں، اور جو نون لیگ پچھلی پی ڈی ایم آئی، اس نے جو پالیسی اختیار کی اس کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، آج دیکھیں کہ انہوں نے ریوائز کرنا پڑا، پورے ایک سال جو اس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک سرکل ہوتا ہے، ایک جو ہے رقم پیسہ گھومتا ہے، کئی لوگوں کا روزگار اس سے بندہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کے جو ہے نا اس سے اب کاروبار تو ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز ہے پراپرٹی کا بزنس، کنسٹرکشن کا بزنس چل رہا تھا تو اس کے بڑے فوائد تھے ملک میں، لیکن انہوں نے ایک عجیب پالیسی بالکل اختیار کی۔ تو اسحاق ڈار کی یہ اپنا ذہن، اپنی منطق جو ہے نا یہ بڑی خراب ہے، اور آج اسی ذہنیت نے یہ چیز کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب کو معافی مانگنا چاہیے، اور آج اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس حکومت آ جائے اور کسی کے پاس جو ہے نا وہ اقتدار آ جائے تو وہ بس اس زوم میں، یہ زوم کی چیز کا ہے، یہ پیسے کا زوم ہے، یہ اس کی چیز کا زوم ہے، یہ دولت کا زوم ہے، یہ حکومت کا نشہ ہے۔ اللہ ہی محفوظ کرے بھائی ایسے زوم سے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کی سرزنش ہونی چاہیے اور ان کی ٹیم کو بھی، اور اب کیونکہ ویڈیو وائرل ہو گئی، یہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ حرکت کی تھی، اور فواد چودھری صاحب نے جو ہے نا صحافی کی کٹ لگا دی تھی، لیکن کیونکہ ویڈیو نہیں بنی تو وائرل نہیں ہوا، ورنہ فواد چودھری صاحب بھی کچھ اسی طرح کے آدمی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو یا اقتدار میں جو لوگ ہوں یا ان کے پاس قوت ہو، وہ کم از کم ان کو تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے۔ یہ غرور اور یہ تو نہ دنیا میں ان کے کام آئے گا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسحاق ڈار صاحب تو بڑے بڑے فیصلے کرنے، انہوں نے IMF کو سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ غصے میں آ کے کوئی انسان غلط فیصلہ کر لیتا ہے، کہیں یہ غلط فیصلہ نہ کر پائیں۔ تو اسحاق ڈار کا ریویو کرنا چاہیے اور حکومت کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔